السلام علیکم۔ آج 24 جنوری 2024 تاریخ آ گئی، اور آج آپ کے ساتھ میں نے جس شخصیت کے بارے میں تصویر کہانی شیئر کرنی ہے ان کا تعارف یہ ہے کہ آج تک میں نے جتنے دوست احباب آپ کے ساتھ متعارف کروائے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے فنون لطیفہ کے شعبے سے منسلک رہے ہیں، لیکن آج جس شخصیت کو میں آپ کے ساتھ متعارف کروانے جا رہا ہوں ان کا تعلق کسی حد تک وہ بھی آرٹسٹ ہے میرے خیال میں، اور کسی حد تک وہ بھی کمال رکھتا ہے اپنے کام میں اور اپنی اس کے پروفیشن میں۔ جی آج ویسے تو نہ وہ شاعر ہیں، نہ ادیب ہیں، نہ کوئی اداکار ہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کا نام ہے اسد اکبر خان، اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ جیسے آپ کو یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ کتابی نہیں، پی ایچ ڈی نہیں، یہ ڈاکٹر ہیں MBBS، اور اسپیشلائز ان کی فیلڈ ہے دل۔ جی یہ دل کے ماہر ہیں، ماہرین امراض قلب ہیں، ماہر امراض قلب ہے، اور ان کا جیسے کہ میں نے نام بتایا ڈاکٹر اسد اکبر خان۔ جی اور یہ مجھے اس طرح سے ان سے میرا رابطہ ہوا، تعلق ہوا کہ میری جو بیٹر ہاف ہیں میری بیگم صاحبہ، ان کو کافی عرصے سے کچھ نہ کچھ پرابلم رہتا ہے، ان کی کوئی کہہ لیں ایکیوٹ 1-2 ڈیزیزز تھیں جو کہ پچھلے 25-26 برس سے چل رہی تھیں، تو اس دوران میں ان کو اسٹیرائڈز لینے پڑتے ہیں، اور وہ اسٹیرائڈز چھوڑ نہیں سکتی، جسے کارٹیزون بھی ہم کہتے ہیں، ڈیلٹا کارٹیل بھی کہتے ہیں، تو وہ لیتی رہیں، اور اس دوران ان کو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، ڈائبٹک ہیں، اور ساتھ میں السریٹیو کولائٹس ان کا کیری کر رہی ہیں وہ سنس کہہ لیں 93-94 سے، تو اتنی ساری بیماریاں، اور پھر ان کو بیک بون میں L5-L4 میں پرابلم۔ تو اس سے یہ مقصد نہیں ہے میں کہ آپ کو بتاؤں کہ میری وائف کی ایج کوئی بہت کوئی دادی اماں ہیں، کوئی بہت محترمہ عرش منیر مرحومہ جتنی ان کی عمر ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ mid 50s میں ہیں، لیکن ان کو شاید ان تکالیف کوئی یہ ایسی بیماریاں جلدی ان کے حصے میں آ گئی ہیں، رب تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہیں، اس لیے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو خیر بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، بات وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اسد اکبر خان، ان کے پاس ہمیں جانا پڑ گیا، وہ اس سلسلے میں کہ جب ان کا کوئی 1-1.5 ماہ پہلے ایکو ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب ان کے جو ہے نا ایوٹا والو وہ لیک کر رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ کوئی پچھلے 7-8 برس گزشتہ 7-8 برس سے وہ لیک کر رہی تھی۔ تو جب ٹریٹمنٹ کے لیے کہا گیا جی کہ اس کا حل کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کارڈک سرجن کے پاس جائیں۔ ہم جب کارڈک سرجن کے پاس گئے تو کارڈک سرجن نے کہا جی کہ میں ان کا اوپن ہارٹ سرجری نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ہیں ان کے بدن میں اسٹیرائڈز لینے کی وجہ سے، کہ جب اگر میں نے ان کا اوپن ہارٹ سرجری کیا تو یہ پھر دوبارہ سروائیو کرنے کے لیے ان کو بہت ہی پرابلم میں جانا پڑے گا، اور اس کے لیے کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ اس کا متبادل حل کیا ہے۔ تو ان سرجن جو تھے کارڈک سرجن، انہوں نے کہا جی کہ آج کل ایک نیا میڈیکل اور ہارٹ جو میڈیکل ہے
دل کے جو امراض کے سلسلے میں میڈیکل نے ترقی کی ہے، اس میں ایک نیا پروسیجر شروع ہوا ہے جو کہ اوپن ہارٹ سرجری کے متبادل ہے، اور وہ ہے ٹرانس کیتھیٹر آیوٹک والو ریپلیسمنٹ. اور ان کا یہی جو والو ہے وہ ریپلیس ہونا ہے، لیکن اس کا پروسیجر کرنے کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ اسلام آباد میں اس وقت سب سے بہترین جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر اسد اکبر خان. تو آپ ان سے رابطہ کیجئے، اگر وہ حامی بھر لیں تو پھر ان کا یہ والو جو ہے نا ٹرانس کیتھیٹر آیوٹک والو ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے. ہم نے جناب ڈاکٹر اسد اکبر خان کا ٹائم لیا، ان کے پاس گئے، انہوں نے ساری ان کی پوزیشن دیکھی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم ان کا پروسیجر کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے 2-3 اور جو دل کے بڑے امراض سے قلب کے ادارے تھے راولپنڈی اسلام آباد میں، ان سے بھی ہم نے کنسلٹ کیا، سیکنڈ اوپینین لیا. تو ان اداروں کے جو تھے دل کے ماہرین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایسے مریض کے لیے سب سے بہترین اس وقت جو اویلیبلٹی ہے دل کے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں وہ ٹرانس کیتھیٹر آیوٹک والو ریپلیسمنٹ ہے. اور اس کی کاسٹ کافی ہے، اور لیکن یہ بالکل اسی طرح سے کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک اسٹینٹ پاس کیا جاتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی تکلیف یا چیر پھاڑ اوپن ہارٹ سرجری کی طرح نہیں ہوتی. تو لہٰذا آپ جائیں اور ڈاکٹر اسد اکبر خان جو اس وقت پاکستان کے ون آف دی بیسٹ ہیں اس پروسیجر کو کرنے میں، آپ ان سے رابطہ کریں. خیر ہم ان کے پاس گئے، ان سے رابطہ کیا، ان سے ٹائم لیا، انہوں نے کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ بتائے، لیکن پھر انہوں نے ہمیں ڈیٹ ایک بتا دی کہ آپ فلاں تاریخ کو آ جائیے. ہم ان کو ایک دن پہلے ہاسپٹلائز کریں گے اور اس کے بعد اگلے دن صبح ان کا ہم کر دیں گے پروسیجر مکمل یہ کر دیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے اینستھیزیا اسپیشلسٹ اور کارڈک ہارٹ سرجن، اور اسی طرح ان کو چونکہ جو پرابلم ہے اس میں جو ہے نا گیسٹرو السریٹیو کولائٹس کے حوالے سے ان کو بھی آن بورڈ لیا، اور ان سب کو ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پروسیجر کمپلیٹ کیا. جی یہ 16 جنوری 2024 کو کمپلیٹ ہوا، اور ہم پھر 3 دن ہاسپٹل 4 دن ہاسپٹل رہنے کے بعد گھر آ گئے. اور الحمدللہ وہ پروسیجر کمال رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے اور دوستوں اور بھائی بہنوں کی دعاؤں سے خیریت سے مکمل ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سارا پروسیجر کا جو ہیڈ ہے، کپتان ہے، وہ ڈاکٹر اسد اکبر خان ہیں، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ میں ان کے لیے خاص طور پر یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جن بھائی بہنوں کو اس قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اپنے شہروں میں ایسے ماہر ڈاکٹروں کو ضرور تلاش کریں اور ان سے رابطہ کریں، تاکہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور آپ لوگوں کی جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج ہو سکے. اور یہ جو بیماری ہے ایورٹا کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی ہے ریپلیسمنٹ کی،